آخر کار حکومت پاکستان نے وہ منی بجٹ پیش کر دیا ہے جس کا بڑے دنوں سے تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کے روز فینانس سپلیمنٹری بل 2023 پیش کیا، جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاملات کو پورا کرتے ہوئے اگلے 4.5 ماہ کے لیے ریونیو اکٹھا کرنے کا خاکہ بیان کرتے ہوئے منی بجٹ پیش کیا۔ اور اس منی بجٹ میں رواں مالی سال 2022-23 کے مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا اعلان بھی کیا۔ اس منی بجٹ کا اصل مقصد آئی ایم ایف کے ساتھ توسیع پروگرام کی بحالی کے لیے بات چیت کرنا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے بہت سارے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، جس میں روپے کی مسلسل گرتی ساکھ کو مستحکم کرنا، ملک میں معاشی استحکام کو یقینی بنانا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانا، فارن ریمیٹنس میں بہتری لانا اور امپورٹ ایل سی کھولنے کے حوالے سے جو اس وقت مسائل درپیش ہیں ان کو حل کرنا وغیرہ شامل ہے، کیونکہ اگلے چند روز میں پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان توسیع پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کا آخری دور ہونے والا ہے، جس میں حکومت پاکستان کو تقریباً $1.2 بلین کی قسط کی ڈسبرسمنٹ کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے آئی ایم ایف کی طرف سے حکومت پاکستان پر بہت پریشر تھا کہ مذاکرات کے اس آخری دور سے پہلے حکومت ایک تو ڈالر کی مصنوعی قیمت پر اپنے کنٹرول کو ختم کرے اور دوسرے نمبر پر مالیاتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم کرے۔ تو ان کرائسس سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ منی بجٹ پیش کیا ہے، جس میں حکومت کی طرف سے فنانشل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے مزید 170 ارب روپے کے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ حکومت نے بدھ والے دن یہ سپلیمنٹری فنانس بل پیش کیا، جس میں انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے 3 میجر ٹیکس لاز میں امینڈمنٹ کر کے یہ منی بجٹ بنایا ہے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ اس فنانس بل کا اطلاق بھی 14 فروری 2023 سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سیل ٹیکس ایکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا امینڈمنٹ ہوئی ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ایسی تمام جرنل آئٹم گڈز خواہ وہ امپورٹڈ ہوں یا مقامی طور پر فروخت ہونے والی ہوں، ان سب پر سیلز ٹیکس 17% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ موبائل فونز پر بھی جی ایس ٹی کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جن موبائل فونز کی قیمت $200 سے لے کر $500 تک ہے، ان پر پہلے 17% سیلز ٹیکس ہوتا تھا، جسے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے، اور جن موبائل فونز کی قیمت $500 سے زیادہ ہے ان پر بھی پہلے 17% ہی سیل ٹیکس ہوتا تھا، جس کو بڑھا کر 25% کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت نے مقامی طور پر پیدا ہونے والے کوئلے اور پوٹاشیم کلوریٹ پر جی ایس ٹی کو 17% سے بڑھا کر 18% کر دیا ہے۔ جو دوسرا ٹیکس لا ہے جس میں حکومت نے ٹیکس کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، وہ ہے فیڈرل ایکسائز ایکٹ۔ اس ایکٹ کے تحت اس میں تمام قسم کے مشروبات یعنی کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنک پر ایف ای ڈی جو پہلے 13% ہوتی تھی اسے بڑھا کر 20% کر دیا گیا ہے، اور جوسز پروڈکٹ پر ایف ای ڈی کو پہلے مرحلے میں 10% متعارف کرایا گیا ہے، جس سے ایریٹڈ واٹر کی تقریباً ساری پروڈکٹ 20 سے 25 روپے مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس فنانس بل کے ذریعے سیمنٹ پر ایف ای ڈی $1.5 فی کلو گرام سے بڑھا کر $2 فی کلو گرام کر دی گئی ہے، جس سے 50 کلو سیمنٹ کے تھیلے کی قیمت میں تقریباً $25 تک کا اضافہ ہوگا۔ اس طرح سگریٹ پر بھی ایف ای ڈی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ایسے سگریٹس جن پر ایف ای ڈی $6500 فی 1000 سگریٹ ہوتی تھی، یعنی ایک سگریٹ پر ایف ای ڈی تقریباً $6.50 تھی، اور اسے بڑھا کر $16.50 کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلی قیمت کے مقابلے میں تقریباً 150% اضافی بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت نے کلب، بزنس اور فرسٹ کلاس انٹرنیشنل ٹریولنگ پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں تقریباً 20% یا $50,000 فی ٹکٹ، اس میں جو بھی زیادہ ہو، کا اضافہ کر دیا ہے۔